ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزانہ ہمیشہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے جو نیک کام کرنا ہے کر لے، آج کا دن تیری عمر میں پھر کبھی نہیں آئے گا۔ اور دو فرشتے آسمان سے اعلان کرتے ہیں، ایک ان میں سے یہ کہتا ہے اے نیکی کے طالب، اے نیکی کے طلب کرنے والے خوشخبری لے اور آگے بڑھ، اور دوسرا کہتا ہے برائی کرنے والے بس کر رک جا، اپنی ہلاکت کا سامان اکٹھا نہ کر۔ اور دو فرشتے اعلان کرتے ہیں جن میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے دے، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ مال کو روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب نصف شعبان کی یعنی 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے تو ملک الموت کو ایک فہرست دی جاتی ہے، اس میں جن کے نام ہیں ان سب کی اس سال میں روح قبض کر لی جائے، یہ آرڈر ہوتا ہے۔ یہاں ایک آدمی فرش فروش میں لگا ہوا ہے، نکاح کرنے کی مشغولی میں ہے، مکان تعمیر کر رہا ہے، اور وہاں مردوں کی فہرست میں اس کا نام آ گیا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی مسکین پر اگر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی رنج، کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی خوف کبھی بھی نہ آئے، تب بھی موت کی سختی، نزع کی حالت، اس کا اندیشہ ایسی چیز ہے جو اس کی ساری لذتوں کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ موت کوئی عام چیز نہیں ہے، چھوٹی نہیں ہے بھائی۔ ایک حکیم کا قول ہے رسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، نہ معلوم کب کھینچ لے۔ زندگی کی رسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، نہ لے کب کھینچ لے، نہ جانے کب کھینچ لے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے اپنے بیٹے سے کہ موت ایسی چیز ہے جس کا حال معلوم نہیں کہ کب آ پہنچے، اس لیے اس سے پہلے تیاری کر لے کہ وہ دفعتاً آ جائے۔ اور واقعی بڑے تعجب کی بات ہے اگر آدمی انتہائی لذتوں میں مشغول ہو، لاو و لاب کی اونچی مجلس میں شریک ہو، اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک سپاہی اس کی تلاش میں ہے جو کسی جرم کی سزا میں اس کو 5 کوڑے مارے گا، تو اس کی ساری لذتیں، سارا عیش اور سارا آرام ختم ہو جائے گا۔ بلکہ اگر صرف اتنا ہی معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس اس کی گرفتاری کا وارنٹ ہے تو وہ آج کل میں اس کو گرفتار کر لے گا، تب بھی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی، رات کو نیند اڑ جائے گی، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ ملک الموت ہر وقت اس پر مسلط ہے، اور موت کی سختیاں جو ہزاروں کوڑوں سے بڑھ کر ہیں اس پر مسلط کرنے والا ہے، پھر بھی ہر وقت اس سے غافل رہتا ہے۔ یہ جہالت اور غرور کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کی سختی کا حال وہی جانتا ہے جس پر گزر چکی ہے، دوسرے کو اس کی سختی کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ وہ صرف قیاس کر سکتا ہے یا مرنے والے کی حالت دیکھ کر کچھ اندازہ لگا سکتا ہے، اور قیاس اس طرح پر ہو سکتا ہے کہ یہ تو ظاہر چیز ہے کہ بدن کے جس حصے میں روح نہیں ہوتی اس کو کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی، بدن کی جو کھال مردہ ہوتی ہے اس کو کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جس عضو میں اور جس حصے میں جان ہوتی ہے اس میں سوئی چبونے سے یا اس کے کانٹے سے بھی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ پس بدن کے جس عضو پر کوئی زخم ہوتا ہے یا اس کو کاٹا جاتا ہے یا وہ جل جاتا ہے تو اس سے تکلیف اس وجہ سے پہنچتی ہے کہ روح کو اور زندگی کو اس بدن سے حصے سے تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے اس عضو کے ذریعے سے روح پر اثر پہنچتا ہے، اور روح سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے تو ہر عضو میں اس کا بہت تھوڑا حصہ اثر کیے ہوئے ہے، اور جتنا حصہ اس عضو میں ہے اسی کی بدر روح کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جو تھوڑا بہت حصہ ہے لیکن جو تکلیف اعضاء کے بجائے براہ راست روح کو پہنچے جو موت کے وقت ہوتی ہے، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتی ہے کہ کتنی ہوگی۔ اس لیے موت براہ راست ساری روح کو کھینچتی ہے جو بدن کے سارے اعضاء میں پھیلی ہوئی ہے، اس لیے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں اتنی تکلیف نہ ہو جتنی کہ کاٹنے میں ہوتی ہے۔
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بہت بڑی دعا شامل ہے، یا اللہ مجھ پر موت کی اور نزع کی سختی آسان فرما۔ لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اس دعا کو مانگتے ہیں، مگر اس کی تکلیف سے ناواقف ہونے کی وجہ سے سرسری طور پر مانگتے ہیں، بس اوپر اوپر سے مانگتے ہیں یا اللہ موت کی سختی سے بچا لے، لیکن دل سے نہیں مانگتے۔ یہی وجہ ہے انبیاء اور اولیاء اعظام موت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جو اپنے حواریین سے کہتے تھے میرے لیے اللہ سے اس بات کی دعا مانگو کہ نزع کی تکلیف مجھ پر آسان ہو جائے، اور موت کے ڈر نے مجھے موت کے قریب پہنچا دیا۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے عابد لوگوں کی ایک جماعت ایک قبرستان میں پہنچی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کی جائے کہ ان میں سے کوئی مردہ ظاہر ہو جس سے ہم پوچھیں کہ کیا گزرے۔ سارے نیک لوگ قبرستان میں جا کر پہنچے اور بیٹھے، اور بیٹھ کر کیا کہنے لگے، آؤ بیٹھ کر یہاں دعا مانگتے ہیں کہ کوئی مردہ اٹھے، اور مردہ اٹھے ہم اس سے پوچھیں کہ موت کیسی ہوتی ہے، بندہ کیسے مرتا ہے، کیا گزرتی ہے۔ ان لوگوں نے دعا کی، ایک مردے کو اللہ نے ان پر ظاہر کیا جس کی پیشانی پر کثرت سے سجدے کا نشان بھی پڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، مجھے مرے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں، لیکن موت کے وقت کی تکلیف اب تک میرے بدن سے نہیں گئی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا اللہ تو روح کو پٹھوں سے، ہڈیوں سے اور ولیوں میں سے نکالتا ہے، مجھ پر موت کی سختی آسان کر دے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ موت کی سختی کا ذکر فرما رہے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ 300 جگہ تلوار کی کاٹ سے ہوتی ہے۔ 300 جگہ تلوار کے کاٹ سے جتنی تکلیف ہوتی ہے، موت کی تکلیف اتنی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پر جب ترغیب دیتے تو فرماتے تھے کہ اگر تم قتل نہ کیے گئے تو بستروں پر مرو گے، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، 1000 جگہ تلوار کی کاٹ سے مرنے کی تکلیف زیادہ سخت۔ حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ مردوں کو قیامت میں اٹھنے تک موت کی تکلیف کا اثر محسوس ہوتا رہتا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موت دنیا اور آخرت کی سب تکلیفوں سے زیادہ سخت ہے، وہ آرا چلا دینے سے زیادہ سخت ہے، وہ کینچیوں سے کتر دینے سے زیادہ سخت ہے، وہ دیگ میں پکا دینے سے زیادہ سخت ہے۔ اگر مردے قبر سے اٹھ کر مرنے کی تکلیف بتائیں تو کوئی شخص بھی دنیا میں لذت سے واقف نہیں ہو سکتا، میٹھی نیند اس کو نہیں آ سکتی۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وفات کا وقت ہوا تو اللہ نے دریافت کیا موت کو کیسا پایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی جان کو ایسا دیکھ رہا تھا جیسے زندہ چڑیا کو اس طرح آگ میں بھونا جا رہا ہو کہ نہ اس کی جان نکلتی ہو نہ اڑنے کی کوئی صورت ہو۔ اور ایک روایت میں ہے ایسی حالت تھی جیسا زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ موت کی تکلیف کیسی تھی تو فرمانے لگے کہ ایسے جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا تو پانی سے بھرا ہوا پیالہ حضور کے قریب رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے مبارک ہاتھ کو پیالے میں ڈالتے اور پھر منہ پر ملتے تھے اور فرماتے تھے یا اللہ نزع کی سختی پر میری مدد فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے دریافت کیا کہ موت کی کیفیت تو بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین جس طرح ایک کانٹے دار ٹہنی کو آدمی کے اندر داخل کر دیا جائے جس کے ساتھ بدن کا ہر جزو لپٹ جائے پھر ایک دم اس کو کھینچ لیا جائے اس طرح جان کھینچی جاتی ہے۔ یہ سب تو نزع کی مختلف قسم کی کیفیات ہیں۔ فرمایا ان کے علاوہ ملک الموت
اس کے مددگار فرشتوں کی صورت کا خوف ایک مستقل مرحلہ ہے۔ یہ تو صرف جان نکالتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو فرشتے آتے ہیں اور فرشتوں کی جو شکل و صورت ہوتی ہے وہ ایک الگ مرحلہ ہے۔